بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جس چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں، جس چیز پہ بات کریں گے، اس کا موضوع ہے خالص نیت اور ریاکاری۔ عمل کی ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ نیت کی سچائی اللہ پاک کے ہاں قابل مقبول ہے۔ خالص نیت کیا ہے؟ خالص نیت وہ عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ پاک تمہارے چہرے اور مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص نیکی صرف اس لیے کرتا ہے کہ بس اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، پھر چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ریاکاری کیا ہے۔ ریاکاری بظاہر نیکی کا وہ عمل ہے جو صرف اس لیے کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں، تعریف کریں یا متاثر ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ ریاکاری وہ عمل ہے جو لوگوں کے لیے ہو، نہ کہ اللہ پاک کے لیے۔ ریاکاری کی نشانیاں: تنہائی میں عبادت کم، محفل میں زیادہ، تعریف پر خوشی، تنقید پر عمل ترک، دکھاوے کی نیکی، مثال کے طور پر تصویر لے کر صدقہ دینا، نیت کا بدل جانا جب سامعین بدل جائیں۔ ریاکاری ایک خاموش گناہ ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر دل کو کھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ریاکاری کی مذمت، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ ایک ایسا عمل جس میں صرف دکھاوا ہو وہ اللہ پاک کے ہاں نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ سزا کے لائق بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو شخص خالص نیت سے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہی اصل مخلص ہے۔ وہ چاہے کسی کو نہ دکھائے مگر اس کا ہر عمل آسمانوں میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نیت خالص ہو تو ایک قطرہ آنسو، ایک سجدہ، ایک دعا سب جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ نیت کی اصلاح کیسے کریں؟ عمل سے پہلے دعا کریں، یا اللہ پاک میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ تنہائی میں بھی وہی عمل کریں جو آپ محفل میں کرتے ہیں۔ لوگوں کی تعریف سے متاثر نہ ہوں اور نہ تعریف کی نیت سے نیکی کریں۔ ریاکاری پر استغفار کریں کیونکہ یہ دل کی بیماری ہے اور علاج ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں دکھاوے، ریاکاری اور منافقت سے محفوظ فرما۔ ہمارے دل کو صاف، نیت کو خالص اور عمل کو مقبول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔